بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، اور انسان پریشانی میں ہی اس طرح کی حرکتیں کر جاتا ہے، پر شاید مجھے اتنی زیادہ جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے تھا، پر معاملہ ہی ایسا تھا۔ جب سے مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ لڑکی میرا مسئلہ حل کر سکتی ہے، میں اسے پاگلوں کی طرح تلاش کر رہی تھی، اور بالآخر مجھے اس کا پتہ مل گیا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور میری آنکھوں سے بھی آنسو آ رہے تھے۔ میں اپنے شوہر سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتی تھی، پر شاید اس کام کو کرنے کے بعد میں بے وفا نہیں کہلاتی۔ پر اگر یہ بات میرے شوہر کو پتہ چل جاتی تو وہ میری بات کو کبھی نہیں سمجھتا، بلکہ شاید مجھے اپنی زندگی سے نکال دیتا۔ پر میں آگے بڑھ گئی کیونکہ آج میں بہت زیادہ مجبور تھی۔ پر جب اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہاں کوئی عورت نہیں بلکہ 8۔ میرا نام سلمیٰ ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ جب میں 16 سال کی ہوئی تو میرے ماں باپ میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ ان کو شادی کی بہت جلدی تھی، اور ان کی نظر میں ایسا رشتہ سب سے اچھا تھا جس میں لڑکے کی نوکری اور تنخواہ پکی ہو کہ وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکے۔ میرے ماں باپ نے ایک ایسے رشتے کے لیے ہاں کر دی جس میں لڑکا باہر کے ملک ہوتا تھا، اور 2 سال میں اسے صرف 1 مہینے کی چھٹی ملتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ 10 سال تک واپس نہیں آ سکتا تھا، یعنی مجھے میرے شوہر کی زندگی کا مشکل سے 1-1.5 سال ہی ملنے والا تھا، جبکہ میری اپنی زندگی کے 10 سال ضائع ہو جاتے۔ میں تو شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور ایسے لڑکے سے تو بالکل بھی نہیں۔ پر میرے ماں باپ نے میری ایک بھی بات کو نہیں سننا پسند کیا کہ تم ابھی بچی ہو، تمہیں کیا پتہ، ہم جو تمہارے لیے فیصلہ کریں گے وہ بالکل ٹھیک ہوگا، اور اسی جگہ پر میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ شادی سے پہلے ہی مجھے یہ لگنے لگا تھا کہ میری زندگی برباد ہو گئی ہے، میری زندگی وہاں بالکل بھی اچھی نہیں گزرے گی۔ میرے شوہر کا نام سرمد تھا۔ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت اور اچھا انسان لگتا تھا، لیکن شادی کے لیے بھی وہ صرف 10 دن کی چھٹی لے کر ہی آیا تھا، جس میں سے 5 دن پہلے ہی گزر چکے تھے۔ اس کا مطلب کہ وہ ولیمے سے 2 دن بعد واپس جانے والا تھا۔ میں تو یہی سوچ کر یہ دن گزارتی رہی کہ وقت گزر جائے گا اور میرا شوہر مجھ سے دور چلا جائے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اگلے سال ضرور آؤں گا، لیکن اگلے سال میں تو ابھی بہت وقت تھا۔ میں جان بوجھ کر اپنے شوہر سے دور دور رہتی تھی کہ کہیں مجھے اس کی عادت نہ ہو، لیکن 3-4 دن میں کیا ہو سکتا تھا؟ 3-4 دن تو گزر ہی گئے۔ میرا شوہر دوسرے ملک میں چلا گیا اور میں بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ مجھے تو اتنی اجازت بھی نہیں ملی کہ میں ایئرپورٹ اسے چھوڑنے کے لیے جاتی۔ گھر میں ہی سب کے سامنے دور سے خدا حافظ بولا اور وہ چلا گیا۔ وہ بہت زیادہ پر امید تھا۔ اس نے کہا کہ میں واپس ضرور آؤں گا، لیکن دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ میرے ماں باپ صرف یہ دیکھتے تھے کہ اس گھر میں مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی کمی تو مجھے میرے شوہر کی ہی تھی۔ پھر 2 مہینے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ مجھے اتنی جلدی یہ خوشخبری مل جائے گی، لیکن میں نے اپنے شوہر کے ساتھ 5 دن گزارے تھے۔ میں اس بات سے بہت خوش تھی کہ میری اولاد دنیا میں آ جائے گی تو چلو اس کے ساتھ میرا وقت اچھا گزر جائے گا۔ میں بہت خوش تھی۔ یہ بات میرے شوہر کو بھی بتا دی گئی، لیکن جب میرا بیٹا اس دنیا میں آیا تو میرا شوہر نہیں آ سکا، جبکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ پھر بھی خوش تھی کیونکہ اللہ نے مجھے پیارے سے بیٹے سے نوازا تھا، اور اب میرا دن اسی کے سہارے گزرتا تھا۔ اس سب میں مجھ پر میرے سسرال والے بہت ظلم کرتے تھے۔ وہ مجھ سے بہت سارے کام کرواتے تھے اور میرے شوہر سے میری شکایت بھی کیا کرتے تھے۔ ہم لوگ فون پر بھی ایک دوسرے سے جھگڑا ہی کرتے رہتے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ میں تمہیں اپنے ماں باپ کے پاس چھوڑ گیا ہوں، تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کا خیال رکھو۔ میں کہتی تھی ٹھیک ہے، ان کا خیال نہیں رکھتی ہوں میں چپ چاپ اس کی باتیں سنتی رہتی۔ اگر اس کو اپنی ماں کی بات پر اتنا ہی یقین تھا تو پھر میری بات کا یقین کیسے کرتا؟ وہ کہتا تھا کہ تم کوئی صفائی نہیں دیتی ہو کیونکہ تم غلط ہو، تمہارے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ آپ جو چاہے وہ سمجھ لیں۔ ابھی تک تو مجھے پوری طرح سے یہ بھی محسوس نہیں ہوا کہ میری شادی ہو گئی ہے اور میرا شوہر مجھ سے دور چلا گیا تھا، اور 1 سال ہو گیا اور وہ واپس نہیں آیا تھا۔ ایسا لگتا تھا زندگی میں اس سے برا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن پھر کچھ اس سے بھی زیادہ برا ہو گیا۔ جب ہمیں ایک دن فون آیا، یہ فون اس جگہ سے آیا تھا جہاں پر میرا شوہر کام کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جس جگہ پر آپ کا شوہر کام کرتا تھا وہاں پر آگ لگ گئی ہے، اور کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کون زندہ ہے اور کون نہیں۔ یعنی کہ ہمیں یہ خبر سنا دی گئی کہ وہاں آگ لگ گئی اور بہت سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ چلا کہ کون زندہ ہے اور کون نہیں۔ کسی کی لاش نہیں ملی تھی۔
میری ساس بہت زیادہ دکھ میں تھیں اور میں بھی۔ وہ کہتی تھیں کہ میرا بیٹا زندہ ہے، لیکن ان لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ لوگ امید نہ رکھیں کیونکہ سب کچھ جل کے راکھ ہو گیا ہے۔ اس بات کا ذمہ دار بھی مجھے ٹھہرایا گیا کہ میں سبز قدم ہوں اور میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، جبکہ میرے لیے بھی تو اتنا ہی بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا شوہر زندہ تھا یا نہیں۔ ان لوگوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ آپ کوئی امید نہیں رکھیں کیونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے صرف راکھ ہے۔ لیکن میری ساس نے کہا کہ میرا بیٹا زندہ ہے اور ایک دن وہ ضرور آئے گا۔ انہوں نے اس کا کوئی کل یا ایصال ثواب کے لیے کچھ بھی نہیں کیا اور کہا کہ زندہ لوگوں کے لیے تھوڑی نہ ایسی چیزیں کی جاتی ہیں۔ وہ اسی طرح جینے لگی اور میرا بیٹا 3 سے 4 سال کا ہو گیا۔ میرے ماں باپ کا کہنا تھا کہ آپ کا بیٹا نہ جانے زندہ بھی ہے یا نہیں، آپ ہماری بیٹی کو ہمارے گھر واپس بھیج دیں۔ پر میری ساس کا کہنا تھا کہ یہ میرے بیٹے کی بیوی ہے، میرا بیٹا مرا نہیں ہے، ہم نے اس کی لاش نہیں دیکھی ہے، تو ہم اس کو کیسے بھیج سکتے ہیں؟ یہ یہیں رہے گی، یہ بچہ بھی میرے بیٹے کا ہے۔ میرے بابا نے کہا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، تیری زندگی تو بیچ میں ہی پھنس کر رہ گئی، کیونکہ میں نہ بیوہ میں تھی نہ میں شادی شدہ تھی۔ میرے بابا کسی سے فتویٰ لے کر آئے جس کے مطابق اگر اس طرح سے شوہر لاپتہ ہو جائے کہ وہ کہیں سے مل نہ رہا ہو اور پتہ بھی نہ ہو کہ وہ زندہ ہے یا مردہ، تو عورت کو 4 سال تک انتظار کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد وہ پھر سے کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے اور اپنی زندگی بسر کر سکتی ہے۔ لیکن اس بات میں یہ ایک پوائنٹ کافی عجیب تھا کہ اگر 3 یا 4 سال کے بعد اس کا اصل والا شوہر آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے اصل والے شوہر کے نکاح میں چلی جائے گی، اور جس سے اس نے نکاح کیا تھا اس کے ساتھ اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ میری ساس نے کہا کہ یہ بالکل بھی نہیں جائے گی، اور ساس نے میرے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی، یہاں تک کہ بات ہاتھا پائی پر آ گئی، اور اس کے بعد جرگوں پہ۔ بہت تماشا بنا۔ 5 سال گزر گئے۔ جب میرا شوہر اس گھر میں نہیں تھا تو مجھ پر ویسے ہی بہت ظلم ہوتے تھے، اب تو میری ساس اور بھی زیادہ غصہ کیا کرتی تھی۔ میرے بیٹے کو بھی کوئی پیار نہیں کرتا تھا، ہماری ضرورتیں بھی پوری نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میرے بابا کو بہت غصہ آیا اور وہ مجھے واپس لے آئے۔ میری ساس نے کہا کہ اگر میرا بیٹا واپس آ گیا تو میں اس سے کہوں گی کہ آپ کی بیٹی کو طلاق دے دے، اور اس کے بعد آپ کا ہمارے بیٹے سے کوئی رابطہ نہیں رہے گا۔ میرے بابا نے کہا بالکل، آپ بے شک ایسا ہی کیجیے گا، لیکن میں اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کروانا چاہتا۔ 5 سال ہو گئے ہیں، اگر وہ زندہ ہوتا تو ضرور واپس آ جاتا۔ وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، آپ اس حقیقت کو قبول کر لیں۔ میرے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل تھا۔ میرا شوہر اس دنیا میں تھا یا چلا گیا تھا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا وہ زندہ ہے یا نہیں۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں آئے گا۔ میرے دل میں تو امید تھی، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ وہ امید ختم ہو گئی۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر رہنے لگی، اور ابھی 2 مہینے ہی ہوئے تھے کہ میرے ماں باپ دونوں ہی ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ساری مصیبتوں نے میرا ہی گھر دیکھ لیا تھا۔ پہلے میری پسند کے بغیر شادی کروا دی گئی، پھر میرا شوہر مجھے چھوڑ کے چلا گیا، پھر وہ لاپتہ ہو گیا۔ میرے ساس سسر نے مجھ پر الزامات لگائے، مجھے ذلیل کیا۔ میرے ماں باپ نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی، اور میں یہ سوچنے لگی کہ میں یہاں پر محفوظ رہوں گی، تو میرے ماں اور باپ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن میرے ماں باپ کا کاروبار تھا جو کہ مجھے ہی سنبھالنا تھا۔ میرے لیے سب کچھ مشکل تھا، وہ بھی ایک چھوٹے بچے کے ساتھ۔ مجھے میری ایک پرانی دوست ملی جس کو میں نے یہ سب کچھ بتایا، تو اس نے مجھے ایک اچھا مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ تم کاروبار سنبھالو۔ میں یہ سب کچھ بیچ کر یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ لاہور بہت اچھی جگہ ہے، یہاں پر کوئی بھوکا نہیں سوتا ہے، تم یہیں پر رہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ میری مدد بھی کیا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ مل کر میں نے اپنے کاروبار کو بہتر بنانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ پڑھی لکھی تھی۔ اس نے مجھے کافی کچھ ایسا سکھایا جو میرے بہت کام آیا۔ لیکن پھر اس کے شوہر کا کام ایسا تھا کہ وہ باہر کے ملک چلی گئی، اور اب میرا اس سے صرف فون پر ہی رابطہ ہوتا تھا، لیکن ابھی بھی وہ مجھے اچھے مشورے دیتی تھی۔ مجھے پھر سے ایسا لگنے لگا کہ زندگی اپنی ڈگر پر آ گئی ہے، اپنے پیسے کماؤں گی، ماں باپ کا کاروبار سنبھال بھی لوں گی، اور اپنے بچے کو پالنے کے لیے سب کچھ کروں گی۔ پر پھر کچھ ایسا ہوا کہ میری ساری ہمت ٹوٹ گئی، اور اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ آپ چاہے زندگی میں جتنی بھی ہمت کر لو وہ کم ہی پڑ جاتی ہے، کیونکہ میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ جب میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ کے بیٹے کو ہڈی کا کینسر ہے، جس کا علاج آپریشن ہے، اور اس کے لیے ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے اسے بدلنا پڑے گا، یعنی کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا۔
اور اس کو بون میرو ٹرانسپلانٹ کرنے والا اس کا کوئی اپنا رشتہ دار ہی ہونا چاہیے، باپ یا پھر اس کا بھائی یا بہن۔ میرے شوہر کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہے، اور میرے بیٹے کا کوئی بہن یا بھائی بھی نہیں تھا، لیکن پھر قریبی رشتہ داروں کے کچھ ٹیسٹ کروانا ضروری تھے۔ جب میں اپنے سسرال میں گئی، میں نے کہا کہ آپ کے پوتے کی زندگی کا سوال ہے، پھر بھی انہوں نے میری بات نہیں مانی، مجھے گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تم کو ہماری ضرورت پڑ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ ضرورت پڑی ہے تو آپ کے بیٹے کی اولاد کے لیے ہی ضرورت پڑی ہے، کیا وہ آپ کا کچھ نہیں لگتا؟ کیا آپ مدد نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی مدد نہیں کریں گے۔ شاید میرے دیور کا بون میرو اس کے ساتھ میچ ہو سکتا تھا، لیکن اس نے بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا کوئی بھائی یا بہن ہوتی تو پھر ہم آپ کے بیٹے کو بچا سکتے تھے، لیکن اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ شاید اتفاق سے اس کا بون میرو کسی اور کے ساتھ میچ ہو جائے تو اس کا آپریشن ہو جائے، لیکن ایسا ہونا تقریباً ناممکن تھا کیونکہ میرے بیٹے کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ میں جگہ جگہ پھرتی تھی، بار بار ڈاکٹروں کے پاس جاتی تھی، لوگوں سے ٹیسٹ کروانے کی منت کرتی تھی۔ میں کہتی تھی میں اپنا سب کچھ بیچ دوں گی، لیکن آپ میری مدد کریں۔ اور سچ تو یہ تھا کہ واقعی مجھے اپنا سب کچھ بیچ کر ہی اپنے بیٹے کی جان بچانی تھی، اگر مجھے صحیح ڈونیٹ کرنے والا مل جاتا تب بھی۔ مجھے کہا گیا کہ اگر میں اپنے بیٹے کا کوئی بہن یا بھائی پیدا کروں تو شاید اس کا بون میرو میرے بیٹے کے ساتھ میچ ہو جائے، لیکن یہ سب میں کیسے کرتی؟ میرا شوہر میری زندگی میں تھا ہی نہیں۔ میں نے یہ بات اپنی دوست کو بتائی اور اس نے کہا کہ اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو دوسرا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آج ہی خبروں میں سن رہی تھی کہ لاہور کی ایک لڑکی نے ایک ایسی چیز ایجاد کی ہے جو تمہارے کام آ سکتی ہے۔ وہ لاہور کالج میں پڑھتی ہے اور بہت زیادہ سمجھدار ہے۔ اس کی ایجاد سے سب لوگ حیران ہو گئے ہیں، شاید وہی تمہاری مدد کرے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ اس نے ایسا کیا ایجاد کیا ہے؟ تو میری دوست نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ اس نے ایک ایسی مشین ایجاد کی ہے جس میں عورت بنا شوہر کے بھی بچہ پیدا کر سکتی ہے، اور میرے لیے آخری آپشن یہی تھا کہ میں ایک بچہ پیدا کروں، جبکہ میرا شوہر اس دنیا میں تھا یا نہیں یہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ اس لیے میرے مسئلے کا حل تو شاید یہی تھا۔ پہلے تو مجھے اس بات پر یقین نہیں آیا، پر میری دوست نے کہا کہ خبروں نے اس پر رپورٹ بھی بنائی ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، بالکل سچ ہے، لیکن لوگ اسے یہ کام کرنے نہیں دیں گے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایسی چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ سب کچھ بالکل سچ ہے۔ میں نے کہا کہ پھر میں ضرور اس کے پاس جاؤں گی، وہ مجھ سے جتنے بھی پیسے مانگے گی میں دوں گی۔ میں اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اگر میرا بچہ پیدا ہو گیا اور وہ 1 سال کا ہو گیا تو 1 سال کے بچے سے بھی ہڈی کا گودا لے سکتے ہیں، اور میرے بیٹے کے پاس کم سے کم بھی 2 سال کا وقت تھا۔ پہلے میں ماری پھر رہی تھی تو مجھے کچھ بھی مدد نہیں مل پا رہی تھی، لیکن اب مجھے لگ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور مجھے امید کی ایک کرن نظر آئی تھی۔ اسی لیے میں نے ارادہ کر لیا۔ میں لاہور میں ہی رہتی تھی اور میری دوست نے مجھے اس کا پتہ اور فون نمبر بھی لے کر دیا۔ جب میں نے فون کیا تو فون پر تو میرا اس سے رابطہ نہیں ہو سکا، لیکن میں نے سوچا کہ میں ضرور اس کے پاس جاؤں گی اور جا کر اسے اپنے بارے میں بتاؤں گی۔ میں اس سے منت کروں گی کہ اگر واقعی وہ ایسا کر سکتی ہے تو کر دے، تاکہ میرے بیٹے کی زندگی بچ جائے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھو دیا تھا، اپنے شوہر کو بھی، اپنے ماں باپ کو بھی، اب اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ایک اور صدمہ برداشت کر سکتی۔ اگر مجھے ایک اور صدمہ ملتا تو میں پاگل ہو جاتی۔ مجھے برے خواب آتے ہیں۔ میری زندگی کی ساری امید میری اولاد، میرے بیٹے علی پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ اسی کو دیکھ کر تو میں زندہ رہتی تھی، اور میری زندگی میں تھا ہی کیا؟ شاید دنیا کی سب سے بدقسمت لڑکی تھی۔ اور یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا؟ میرے ماں باپ نے میری شادی کا فیصلہ غلط کیا تھا، یا ان کو میری یہاں شادی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ فتوے کے مطابق تو میں اب کسی اور سے نکاح کرنے کی مجاز تھی، لیکن میں خود ہی ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یا تو میں بیوہ ہو چکی تھی یا ابھی بھی اپنے شوہر سے نکاح میں تھی۔ ویسے کبھی کبھی مجھے بھی لگتا تھا کہ شاید وہ واپس آ جائے گا۔ کبھی کبھی میرا دل کہتا تھا کہ میرا شوہر اچانک سے گھر میں داخل ہوگا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اداس اور پریشان رہتی تھی۔ میں اس لڑکی کے گھر چلی گئی۔ پہلے تو کسی نے دروازہ ہی نہیں کھولا، لیکن میں بھی یہاں پر کسی مقصد سے ہی آئی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی، بار بار دستک دی، اور پھر ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی عائشہ سے ملنا چاہتی ہوں جو کالج میں پڑھتی ہے، اور اس نے ایک بہت اچھی ایجاد کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ تم کون سے اخبار سے آئی ہو، ہم لوگ تو تنگ آ گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ آنٹی میں بڑی مجبور ہوں، میرے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا رو نہیں، اندر آ جاؤ۔ انہوں نے مجھے پانی پلایا اور کہا کہ تم یہاں پر بیٹھو۔ پتہ نہیں ہماری بیٹی کیسی عجیب نکلی ہے، ہمارے پورے خاندان میں کسی نے اس طرح کی حرکت نہیں کی۔ یہ ہماری ناک کٹوا چکی ہے، اس سے شادی کون کرے گا؟ وہ اسی طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ شاید ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بہت بڑی ایجاد تھی، لیکن بوڑھے لوگوں کو کہاں پتہ ہوتا ہے۔ ان کو اپنی بیٹی پر ذرا سا بھی فخر نہیں تھا۔ وہ تو اپنی بیٹی کو اس طرح سے کوس رہی تھیں جیسے اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، اور سارے خاندان میں اسے کسی جگہ بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی سو رہی ہے، میں اس کے لیے ناشتہ بناتی ہوں، پھر تم اس سے جا کر بات کر لینا۔ میں وہیں پر بیٹھی رہی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا ناشتہ بنا کر اس طرح پیش کیا کہ جیسے کسی غیر کو کہتے ہیں کہ رانی صاحبہ اٹھ جائیں اور ناشتہ کر لیں۔ اس نے ناشتہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ بیٹھک میں آ کر بیٹھ گئی اور وہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے اسے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ میں چھوٹا موٹا کاروبار کرتی ہوں، میرا ایک بیٹا ہے جو بہت بیمار ہے، میرے شوہر لاپتہ ہو چکے ہیں اور میں امید سے ہونا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ اس مشین نے تو واقعی مجھے عجیب سے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اگر آپ واقعی مجھ سے یہ سب کروانا چاہتی ہیں تو آپ میری پہلی گاہک ہیں، کیونکہ ابھی تک تو لوگوں کو مجھ پر بھروسہ ہی نہیں ہے، لیکن اس کام کے بہت زیادہ پیسے لگیں گے۔ میں نے کہا کہ کتنے پیسے؟ تو اس نے جو مجھے بتایا وہ میرے لیے جمع کرنا مشکل تھے، لیکن میں اپنے گھر کو گروی رکھ کے یہ سب کچھ کر سکتی تھی۔ میرے لیے یہ سب کچھ آسان نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ کیا وہ تھوڑی سی رعایت نہیں کر سکتی؟ اس کا کہنا تھا کہ نہیں، اور پھر آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ میں نے کہا کہ ایسا ہو تو جائے گا نا۔ اس نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ اپنے پیسے واپس لے جانا۔ وہ بہت زیادہ پر اعتماد تھی۔ میں نے کہا کہ میں مشین دیکھ سکتی ہوں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ پیسے ایڈوانس میں دینے ہوں گے، تبھی میں آپ کو مشین دکھاؤں گی، اور یہ سب کچھ آپ نے کسی کو بتانا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پیسوں کا انتظام کرتی ہوں۔ میں نے اپنے گھر کو گروی رکھ دیا۔ پہلے ہی میں کسی سے اس بارے میں بات کر چکی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ پیسے مل گئے تو میں اس لڑکی کے گھر آ گئی اور میں نے وہ پیسے اس کے حوالے کر دیے۔ اس نے مجھ سے تقریباً 40 لاکھ روپے مانگے تھے، جس میں سے 20 لاکھ میں دے چکی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ آپ کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروائے گی، وہ بھی کروائے گئے، لیکن مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک دن مجھے وہ مشین دکھائی۔ میں نے اس مشین کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ مشین ایسی تھی کہ جیسے اس کے اندر ایک عورت لیٹ سکتی تھی اور اس کے اوپر ایک خول آ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اندر کچھ سسٹم لگے تھے، لیکن مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن میں جب بھی کوئی بات کرتی تو وہ لڑکی کہتی کہ اگر آپ کا کام نہیں ہوا تو آپ اپنے پیسے واپس لے جانا۔ اس نے مجھے اپنا نمبر بھی دیا، اپنا شناختی کارڈ بھی دے دیا، اپنے گھر کا پتہ بھی بتا دیا، اپنے باپ کا نمبر، شناختی کارڈ بھی دیا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور میں نے اس کی بات مان لی۔ اس نے کہا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے مجھ سے پیسے بھی لے لیے تھے اور باقی کی پروسیسنگ بھی کر دی تھی۔ میں ایک دن اس کے گھر چلی گئی تھی۔ اس نے مجھے کھانے کے لیے کوئی دوائی دی تھی اور کہا تھا کہ میں بہت زیادہ پانی پی لوں۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی تھی، پر جب آنکھ کھلی تو اس نے کہا کہ کام ہو چکا ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ میں نے بھی اپنی عقل استعمال کرنے کا سوچا اور کہا کہ جب تک مجھے ڈاکٹر یہ نہیں بتاتی کہ میں امید سے ہوں یا نہیں، میں تمہیں باقی کے پیسے نہیں دوں گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو ایسا ہی کر لیں۔ میں نے 1.5 مہینے انتظار کیا، اور 1.5 مہینے بعد یہ خبر سن کر میں حیران رہ گئی کہ میں واقعی امید سے تھی اور ماں بننے والی تھی۔ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کی تھی، بھلے ہی وہ اس دنیا میں تھا یا نہیں، لیکن مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ میں نے کسی سے شادی نہیں کی تھی اور یہ سب کچھ اپنی اولاد کی جان بچانے کے لیے کیا تھا۔ میں نے اسے باقی کے پیسے بھی دے دیے، اور اس نے کہا کہ جب آپ کی اولاد ہو جائے تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں بھی اس سے ملنے کے لیے آؤں گی۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی تھی کہ اس کا تجربہ کامیاب ہو گیا ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کچھ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح کا کوئی کام نہیں کروں۔ سارے مولوی اور فتویٰ دینے والے لوگ ہیں، اسی لیے مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ آپ کا کام تو ہو گیا ہے، تو اب میں اگر یہاں سے چلی جاؤں تو یہ مت سمجھنا کہ میں بھاگ گئی ہوں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ایسا کچھ نہیں سمجھوں گی، آپ کی بہت مہربانی۔ اس نے کہا کہ ہم یہ جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم لاہور میں ہی لیکن کسی اور علاقے میں شفٹ ہو رہے ہیں۔
آپ کے پاس میرا نمبر ہے، آپ مجھے فون کر لیجیے گا اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو۔ وہ وہاں سے چلی گئی اور میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ اب میں کرائے کے گھر میں آ گئی تھی کیونکہ میرے پاس میرا گھر نہیں تھا، لیکن ابھی بھی کاروبار تھا۔ پر اب میرے لیے کاروبار چلانا کافی مشکل ہو گیا تھا کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ یہ وقت گزر جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن میری زندگی میں پھر سے ایک برا دن آیا۔ میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب تھی اور میری بھی۔ باہر بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی، رات کا وقت تھا۔ مجھے خود بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت تھی اور اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا کیونکہ مجھے تو کوئی رکشہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور ایسی حالت میں اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کے میں بارش میں کیسے ڈاکٹر کے پاس جا سکتی تھی؟ کیا ایسے مجھے کوئی ڈاکٹر مل جاتا؟ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں حیران رہ گئی کہ کون آیا ہوگا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو مجھے ایک وجود نظر آیا۔ میں نے دیکھا کہ یہ کون ہے، شاید میں نے پہچانا ہی نہیں۔ جب اس نے میرا نام پکارا اور وہ آگے بڑھ کر کمرے کے اندر آ گیا تو میں نے اسے غور سے دیکھا اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ وہ مجھے ہسپتال لے گیا اور ہسپتال میں اس نے کہا کہ وہ زندہ تھا، لیکن میرے پاس نہ تو میرا پاسپورٹ تھا اور نہ ہی 1 روپیہ، اور میں کسی اور ہی علاقے میں پہنچ گیا تھا۔ واپس آنے میں بہت مشکل ہوئی مجھے، لیکن میں تمہارے پاس واپس آ گیا ہوں۔ میں نے سب کچھ بتایا۔ جب اس نے مجھے دیکھا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو وہ حیران رہ گیا۔ میں نے یہ سب کچھ بھی بتایا کہ یہ کیسے ہوا ہے۔ میری طبیعت وہیں پر خراب ہو گئی اور اللہ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا۔ لیکن جب میری بیٹی تھوڑی بڑی ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کی ہڈی کا گدا میرے بیٹے سے نہیں ملتا ہے، پر میرے شوہر کی ہڈی کا گدا میرے بیٹے سے میچ کر گیا۔ میرے بیٹے کا آپریشن ہو گیا اور وہ صحیح سلامت بچ گیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ مجھے پتہ ہے تم نے بے وفائی نہیں کی ہوگی، لیکن جس طرح تم بتا رہی ہو اس طرح سے بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم نے تھوڑی تفتیش کی اور پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اس لڑکی نے ایسی کوئی مشین نہیں بنائی تھی، بلکہ اس نے وہی عام کار کام جس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہتے ہیں، اس کے ذریعے ہی میرا علاج کروایا تھا۔ لیکن وہ 6 سے 12 لاکھ میں ہوتا ہے، جبکہ اس کام کے اس نے مجھ سے 40 لاکھ روپے لیے تھے۔ وہ اپنے گھر سے چلی گئی تھی اور جو نمبر اس نے مجھے دیا تھا وہ بند تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی اور ہارا ہوا محسوس کر رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ اولاد جس کی بھی ہے ہم اس کو پالیں گے، ہمیں نہیں پتا کہ اس بچی کا باپ کون ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ سب کچھ اسی لیے ہوا کیونکہ میں یہاں پر نہیں تھا۔ اب چاہے مجھے محنت مزدوری کرنی پڑے پر میں تم لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں نے اپنے شوہر کا پورے 6 سال انتظار کیا تھا۔ اس کے دل میں میرے لیے کوئی خلش نہیں تھی۔ ہم ایک ساتھ رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں۔ وہ بچی بھی ہمارے پاس ہے اور وہی میری بیٹی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔